بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Civics for class 12. عزیز طالبات, it is your second online lecture of civics. عزیز طالبات, آج کا ہمارا ٹاپک نظریہ پاکستان کی اہمیت, Significance of the Ideology of Pakistan. اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پریویس لیکچر پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں. آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا نظریہ پاکستان, نظریے کا مفہوم, نظریہ پاکستان اور قائد اعظم, نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال. اب ہم نے نظریہ پاکستان کی اہمیت کے بارے میں پڑھنا ہے. پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا, اس کی اہمیت کیا ہے. عزیز طالبات, اس کا پہلا پوائنٹ نظریاتی بنیاد, آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان. پاکستان کے مورز وجود میں آنے کی وجہ ایک مضبوط اور قابل عمل نظریہ ہے, جس کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا, اور یہی نظریہ ہمارے ملک کی روح ہے. اس نظریے کا تحفظ اور سالمیت ہی ملک کی بقا ہے. اب اگر جائزہ لیا جائے کہ یہ مضبوط نظریہ اور مستحکم نظریہ آخر اس کی اہمیت کیا ہے, تاریخ کے اوراق کو اگر ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو 1971 میں جب ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو بھلا دیا تھا. جب اس سے انحراف کیا تو اس کے بنا پر ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, یعنی کہ قوت کا کمزور پڑ جانا. اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو چیز آپس میں متحد رکھے ہوئے ہیں ان علاقوں کو, وہ مضبوط نظریہ پاکستان ہے. اور جب اس سے دوری ہم نے اختیار کی تو ملک کے استحکام کو نقصان پہنچا, اور ملت اسلامیہ نے نظریاتی سرحدوں کو مضبوط نہ بنایا تو ہمارا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. یعنی اگر اس نظریے کو ہم نے بھلا دیا, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہی ہماری سلامتی اور بقا ہے. عزیز طالبات, دوسرا پوائنٹ اس کا وحدت کی بنیاد, کہ یونٹی کی بیس کیا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جو ملک کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں, عوام کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں, یا ملک کی سلامتی اور بقا کی ضمانت ہے. وہ ملک کا اتحاد اور اخوت ہے. اب پاکستان میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, ہر علاقے کی مختلف زبان ہے, مختلف ثقافت ہے, رہن سہن ہے, رہنے کا طریقہ ہے, اور ان میں بھی یکسانیت نہیں ہے. ایسے میں وہ واحد قوت جو تمام ملک کو ایک لڑی میں جوڑ دیتی ہے, یا ملک کو کے اتفاق کو, اتحاد کو قائم رکھتی ہے, وہ صرف ملت اسلامیہ ہے. اسلام کے اصولوں پہ کاربند ہو کے, اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے بعد ہم اس یکجہتی کو قائم رکھ سکتے ہیں, ملک کے اتحاد کو قائم رکھ سکتے ہیں. ملک کی بقا اور سلامتی صرف اتحاد میں مضمر ہے. اب وہ مضبوط بندھن کا باعث کیا چیز ہے دیکھا جائے تو وہ دین اسلام ہے. صرف مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نہایت مضبوط رشتہ ہے, وہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اب پاکستانی عوام ایک دوسری پہچان رکھتی ہے جو مذہب کے حوالے سے ہے. علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں. علامہ اقبال جو کہ ایک فلسفی, شاعر اور مفکر ہیں, انہوں نے پاکستان کے بارے میں نہایت مستند طریقے سے بیان کیا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے لیے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں موجود ہیں, ان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے, ان تمام علاقوں کو جوڑ کر ایک ملک, ایک مملکت بنا دی جائے جہاں مسلمان اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. انہوں نے اپنی شاعری میں مسلم ملت کی اخوت کے بارے میں بیان کیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری.
ان اشعار کے مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو وہ مسلم مملکت کی جو ہے، مسلم ملت کی اخوت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلم جو ملت ہے ان کی یونٹی، ان کی یکجہتی، وحدت جو ہے وہ مذہب میں مضمر ہے، مذہب میں نظر آتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر وہ خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اب مغربی اقوام کا اگر جمعیت کا، یعنی کہ ان کی یکجہتی کا، ان کی اخوت کا، ان کی وحدت کا طریقہ کار دیکھیں تو وہ ملک، نسب، رنگ، نسل، علاقے پر منحصر ہے کہ وہ ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں تو ایک قوم کہلاتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ مذہب سے مستحکم ہے، وہ ایک مذہب سے تعلق رکھنے کی بنا پر مضبوط ایک رشتے میں منسلک ہیں، ایک جسد خاکی کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، خواہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی رنگ، ملک، نسب سے تعلق رکھنے کے باوجود اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ایک لڑی میں پرویا ہے اور ملت اسلامیہ کا رکن ہے، یعنی کہ وہ ایک مضبوط مستحکم رشتے میں منسلک ہے، جو علامہ اقبال نے واضح طور پہ بیان کر دیا۔ Now let's see, don't presume, علامہ اقبال said, don't presume that your nation is like the nations of the West. The people who believe in the Prophet have distinctive formation of the nation. The Western community depends upon territorial and racial basis, whereas your means Islamic community is strengthened by the force of the religion. عزیز طالبات، بر صغیر پاک و ہند میں ہندو جو کہ اکثریتی تعداد میں موجود تھے، ان کی اکثریت تھی، اور انگریز جو حکومت کی بے پناہ طاقت رکھتے تھے، وہ بھی مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکے۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کی وابستگی تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو جب مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہوئے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتے، تو انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کی، ایک ایسا ملک جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا راستہ نہ روک سکے۔ قائد اعظم کے الفاظ آج بھی پاکستانی قوم کے ارادوں کو مضبوط بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے 1939 میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان بننے سے پہلے یعنی پاکستان کے قیام سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہندوؤں، تمہاری تعداد زیادہ ہوا کرے، تم ترقی یافتہ ہو، تمہاری معیشت مستحکم صحیح، اور تم سمجھتے ہو کہ سروں کی گنتی سے آخری فیصلے ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اکثریت کی بنا پر فیصلے کرنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہوگا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہاری روح کو تم تباہ نہیں، ہماری روح کو تم تباہ نہیں کر سکتے اور اس تہذیب کو نہیں مٹا سکتے۔ مسلمان لڑتے لڑتے مر بھی جائیں تو وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے، خواہ ان پر جتنے بھی ستم ڈھائے جائیں، بدترین سلوک روا رکھا جائے، لیکن وہ اپنے حق کو حاصل کرنا جانتے ہیں۔ مسلم قوم اپنے قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا انہوں نے، اور ملی وحدت کے ذریعے مسلمانوں کے لیے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، اور یہی تصور نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ عزیز طالبات، اب تیسری ہیڈنگ جو مثالی ریاست ہے اس کے بارے میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اسلام کے اصولوں کے مطابق ملک حاصل کرنے کا واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ایسی ریاست وجود میں آنا ہے، ایسی ریاست کا قیام ضروری ہے جہاں مسلمان اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کا معاشرہ ان سنہری اصولوں پر مبنی ہوگا، اور جہاں انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری جیسی خصوصیات کو ابھارا جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی، اس کو رائج کیا جائے گا۔
قائد اعظم سے بھی جیسا کہ سوال بھی کیا گیا کہ غیر منقسم یعنی کہ غیر تقسیم شدہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ یعنی اگر مسلمان یہاں پر آزاد اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ اب انہوں نے بڑے واضح طور پہ بیان کیا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کے بنیادی نکات ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوقوں کی پامالی کا خدشہ ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ ان کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کا خدشہ نظر آ رہا ہے، تو ہم نے ایک ایسی مملکت کا مطالبہ کیا ہے جہاں وہ اپنے اصولوں کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان ایک ایسا ملک بنا تھا جہاں حقوق، آزادیاں، انصاف اور رواداری کار فرما ہونی تھی، اور دوسرے ممالک اور معاشرے کے لیے جو پاکستان ہے وہ ایک مثال بن سکتا ہے، اور ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب فورتھ ہیڈنگ اس کی قومی استحکام ہے کہ کس طرح سے پاکستان قائم بھی اسلام کے نام پر ہوا اور اس کو مستحکم بھی اسلام کے نام پر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ عزیز طالبات، نئی نسل کو شاید ان تمام قربانیوں کے بارے میں واقفیت نہیں ہوگی، یا وہ اس تخلیق کے بارے میں مکمل طور پہ واقف نہیں ہے کہ کس طرح اس ملک کو کوشش، جدوجہد، قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ اب ہم نے، جیسا کہ آپ خود بھی عزیز طالبات اس دور سے گزر رہے ہیں، ایسی عمر جس نے شاید پاکستان کی تخلیق کے وقت کو نہیں دیکھا یا ان قربانیوں کو نہیں دیکھا، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان احساسات کو، ان جذبات کو، ان خیالات کو سمجھیں کہ کس بنیاد پہ پاکستان بنا۔ ہم نے محض اس کو ایک ٹرے میں رکھی ہوئی چیز کے طور پہ حاصل نہیں کیا، بلکہ نہایت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ ہماری اس موجودہ نسل کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک مقدس امانت ہے، نہایت قیمتی تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک ملک ہے۔ اس کو ہم نے پوری طرح سے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اس نظریے کی حفاظت اور اس کے قیام پاکستان کے پھر کیا اغراض و مقاصد تھے، کیا ایمز اور آبجیکٹو تھے، ہمیں اس سے پوری طرح واقفیت رکھنا ضروری ہے، اور اس کی وابستگی کا بھی سلسلہ اسی وقت جاری رکھا جا سکتا ہے جب ہم اس نظریے سے پوری طرح سے روشناس ہوں۔ عزیز طالبات، نیکسٹ ہیڈنگ جمہوریت کی کامیابی۔ پاکستان کی تخلیق جمہوری اور سیاسی عمل کا نتیجہ ہے۔ مسلم عوام کی بہت بڑی اکثریت نے اپنے حق خود ارادیت کو منواتے ہوئے پاکستان کا تحفظ اور جمہوری اقدار کے فروغ اور عوامی قوتوں کو اعلیٰ حیثیت دی۔ اس میں شورائی طریقے کو اپنایا گیا۔ شورائی طریقے سے کیا مراد ہے؟ کنسلٹیشن، یعنی کہ مشورہ، مشاورت کے ذریعے۔ اب قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا۔ اگر نظریہ پاکستان پر پوری طرح عمل کیا جائے تو ملک میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ نظریہ اسلام میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جمہوری طرز پر ملک قائم کرنے کا واضح طور پہ پاکستان بننے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ملک قائم کیا جائے جہاں اسلامی طرز عمل اور خاص طور پہ جمہوری نظام رائج کیا جائے گا۔ پاکستان میں نظریاتی بنیادوں کی کمزوری کی بڑی وجہ جمہوری اقدار کی پامالی ہے۔ قائد اعظم نے مارچ 1942 میں ایک تقریر میں اپنی رائے کا یوں اظہار کیا: ہمارے وجود کا احساس اسلام ہے، ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک قوم ہی کی حیثیت میں آگے بڑھنا ہے۔ یہی صورت ہے جس سے ہم پاکستان کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ Now the promotion of democracy. The consultation and deliberation are the basis of Islamic state and society, and
Democracy is promoted in an Islamic state and the rights of the people are protected. Every citizen enjoys equal status. People lead their lives observing and respecting the law of the land. Laws provide security to the people. All are equal in the eyes of the law. No discrimination is allowed on the basis of caste, color, creed or language. The system of the government is run for the welfare of the people. اسلامی ریاست نیکسٹ ہیڈنگ ہے. عزیز طالبات، قائد اعظم نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی. یہاں غیر مسلم اور مسلمان دونوں مساوی درجہ رکھتے ہوں گے اور وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لیں گے. انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے. رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بیان کرتے ہیں وہ اپنے الفاظ میں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان تھیوروکریٹک ریاست ہے. تھیوروکریٹک مینس دینی ریاست نہیں ہے، مذہبی ریاست نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست ہے. اسلام تمام عقائد کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، لہٰذا ان سب اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کی اور بیان کیا کہ آپ عبادت کے لیے مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق خواہ کسی عقیدے سے ہو، کسی ریاست سے ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. یہ ہمارا اس کی اہمیت تھی جو کہ 6 انہوں نے پوائنٹ بیان کیا اس میں. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے تحریک علی گڑھ. یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے عزیز طالبات. ہر پیپر میں یہ تقریباً پریویس ایئر میں یہ آیا ہوا ہے کویسچن. آپ نے اسے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے. تحریک علی گڑھ، تحریک علی گڑھ سے کیا مراد ہے؟ بر صغیر کے مسلمان 1857 کی جنگ آزادی میں جب ناکامی کے بعد ایک تحریک انہوں نے چلائی جو کہ تحریک علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کے قائد سر سید احمد خان تھے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان ایک بے بسی اور نہایت مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، انگریزوں کی غلامی کا طوق ان کے گلے میں تھا، اور ہندو جو کہ اکثریت میں موجود تھے ان سے بھی مخالفت کا سامنا تھا. ایسے میں پھر سر سید احمد خان کی شخصیت مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نظر آتی ہے. سر سید احمد خان نے ایک تحریک چلائی جسے تحریک علی گڑھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے مختلف اکابرین جو رہنما مسلمانوں کے عظیم رہنما ہیں ان کو اس تحریک میں شامل کیا، جیسا کہ نواب محسن الملک ہیں، نواب وقار الملک ہیں، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا چراغ علی اور دیگر کئی عظیم شخصیات. اس تحریک میں مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی قیادت کی، خاص طور پہ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو بتایا سر سید احمد خان نے اس تحریک کے ذریعے کہ وہ صرف اس مشکل حالات کا مقابلہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر کر سکتے ہیں. اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس تمام مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. اب مسلمانوں کی قیادت نے ان کے لیے نہایت نمایاں کردار ادا کیا اور کارہائے نمایاں انجام دیے. عزیز طالبات، اب تحریک علی گڑھ کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آف دا علی گڑھ موومنٹ. 1857 کی جنگ آزادی جب ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. مسلمان اور ہندو جنہوں نے مل کر 1857 میں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی، اگرچہ دونوں قومیں ساتھ شامل ہو کے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھیں،
مگر ہندوؤں نے اس جنگ میں مسلمانوں کا تو ساتھ دیا، بعد میں وہ اس سے انحراف انہوں نے کیا کہ وہ صرف انگریزوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو اس تمام ذمہ داری، اس کارروائی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، یعنی خود وہ بری الزماں ہو گئے اور مسلم قوم عطاب کا شکار ہو گئی، اور اس کے پھر انہوں نے سنگین قسم کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی، مسلمان ہونا پھر جرم قرار پایا گیا، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا، مسلمانوں کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، ان کے کاروبار بند ہو گئے، یہ تمام مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، سرکاری ملازمتوں سے اور خصوصاً فوج سے نکال دیا گیا، مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، جاگیریں، زمینیں غیر مسلمز کو بطور انعام دے دی گئیں۔ اب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار کا یہ نقشہ کھینچا، یہ الفاظ سن کر شاید ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ اب اس سے مراد صرف یہ ہے کہ یعنی ہر قسم کی آفت، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف کا سامنا صرف اور صرف مسلمانوں نے کیا، اور وہ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مسلم قوم ذلت کا شکار ہو گئی۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ دور دراز علاقوں میں ہجرت کر گئے، اپنے نام بدل دیے، مذہبی آزادیاں ان سے چھین لی گئیں، مسجدوں پر تالے پڑ گئے۔ اب اس تمام پس منظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا۔ یہ تمام حقوق جب ان سے چھینے جا رہے ہیں، ان کی جان کا بھی خطرہ ہے، انہیں اپنی جاگیروں سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، ان کی تمام کاروبار ان کے بند کر دیے، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا، یہی تمام چیزیں پاکستان کا پس منظر بن جاتی ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی وجہ نظر آتی ہے۔ مسجدیں بطور استبل استعمال ہونے لگیں، مسلمانوں کے تعلیمی مراکز بند کر دیے گئے، 100% آبادی مسلمانوں کی تعلیم یافتہ تھی مگر آنے والے دور میں تعلیمی سہولتوں سے محروم کر دیے گئے۔ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی جانے لگیں، مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑایا گیا، ہر طرح سے ان کی دل آزاری کی گئی۔ یہ تمام پس منظر وہ 90 سال، اگر آپ 1857 سے 1947 تک سال کا جائزہ لیں تو ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت تھی، ان کو ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب آپ نے لانگ کوسچن کا پیٹرن ذہن میں رکھنا ہے بچوں کہ کس طرح سے ہم نے پہلے اس کو ابتدا میں بتایا، پھر اس تحریک کا پس منظر آ جائے گا، اس کا آغاز، اس کی وجوہات، اس کے واقعات، اور اس کے بعد اس لانگ کوسچن کا میں آپ کو یہ پیٹرن بتا رہی ہوں، پھر ماحاصل بحث یعنی کہ اس کا کنکلیوژن آپ نے بیان کرنا ہے کہ پورے ٹاپک کو بیان کرنے کے بعد آپ نے اس کو۔ اب ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ تحریک کا آغاز، یعنی کہ تحریک علی گڑھ کا آغاز کس طرح سے ہوا، اس کے پس منظر کو آپ نے جان لیا کہ 1857 کے بعد کے واقعات اس کی وجہ بنے۔ اب اس کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ قریب تھا کہ مسلمان مٹ جاتے، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے ختم ہونے کا خطرہ لاحق تھا، تو خدائے بزرگ و برتر نے سر سید احمد خان کی صورت میں ایک عظیم رہنما مسلمانوں کو دیا، جو کہ مشکلات کی گھڑی میں مسلمان قوم کی اس کا بیڑا انہوں نے اٹھایا کہ وہ مسلمان قوم کی کشتی کو پار لگا دیں گے، ان کو تباہ ہونے سے بچائیں گے۔ ان کے احیاء کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور خوش قسمتی سے باصلاحیت اور خوبیوں کی مالک شخصیات ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کی تحریک کو کی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، اور سر سید کی قیادت میں تحریک علی گڑھ نے بے پناہ خدمات انجام دیں۔ اسی تحریک کی بدولت مسلمانوں کو سر سید کی خدمات کی وجہ سے مسلمانوں کو سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی شعبوں میں بہت مدد ملی،
اور رفتہ رفتہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سر سید احمد خان ایک ماہر تعلیم، وسیع الذہن مذہبی رہنما تھے، عظیم صحافی، منفرد ادیب اور دور اندیش سیاست دان تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے اس سے دوسرا کئی زندگیاں پا کر، یعنی ایک شخص اگر کئی زندگیاں بھی پا لے تو شاید وہ اکیلا یہ تمام کام نہیں انجام دے سکتا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور ہر شعبے میں کامیابی نے ان کے قدم چومے۔